اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبے کی طرف ہم جاتے ہیں. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع. قیامت کے دن مومن اور مسلمان سے 4 چیزوں سے متعلق سوال ہوگا. یعنی انسان جو دنیا میں ٹائم گزار رہا ہے نا، اس کے ہر لمحے سے متعلق سوال ہوگا، لیکن 4 مین چیزیں جن سے متعلق سوال ہوگا. کون سی ہے؟ عن عمرہ فیما افنا. اس کی عمر سے متعلق سوال ہوگا کہ اس نے کہاں ضائع کیا. آیا نماز پڑھنے میں گزاری ہے، نیک کام کرنے میں گزاری ہے، بھلائی کرنے میں گزاری ہے، اچھے کاموں میں گزاری ہے، غریبوں کی مدد کرنے میں گزاری ہے، کسی کو سہارا دینے میں گزاری ہے، کسی کی مشکل برطرف کرنے میں گزاری ہے. سوال ہوگا اس سے. یہ جو عمر ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی زندگی ہے، اس کو ایسے نہ سمجھیں. جس طرح آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تم نے خرچ کی، یہ حلال طریقے سے خرچ کیا، حرام طریقے سے خرچ کیا، کہاں خرچ کی. خداوند تعالیٰ بھی قیامت کے دن عمر سے متعلق سوال کرے گا. وعن شبابہ فیما ابلا. اور سوال ہوگا جوانی سے متعلق کہ جوانی کیسے اس نے گزاری، جوانی میں کون سی اچھے کام کیے، کون سی ایکٹیویٹی کی. اور دیکھیں کچھ چیزوں کو غنیمت سمجھیں، دنیاوی لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی. ان میں سے ایک جوانی ہے، ان میں سے ایک صحت ہے. صحت کو غنیمت سمجھیں. آج آپ کے پاس صحت ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، دوسری عبادات بجا لا سکتے ہیں، لیکن کل کو یہ صحت نہیں ہوگی اور پھر پچھتاوے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس صحت کو غنیمت سمجھیں. کئی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صحت نہیں ہے، جو پریشان حال ہیں، جو عبادت صحیح طریقے سے بجا نہیں لا سکتے، جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہیں دے سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، جھک نہیں سکتے خدا کی بارگاہ میں. اور حسرت ان کے دل میں کہ کاش ہمارے پاس صحت ہوتی، ہم قرآن کی تلاوت کرتے. اور کہا جاتا ہے نا کہ خدا کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کریں. صحت بھی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اس کی قدر ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس صحت نہیں. اور صحت کا شکر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟ آنکھیں آپ کی سلامت ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، خدا کا شکر ادا ہوگا. کان اگر سلامت ہے، قرآن کی تلاوت سنیں. اگر زبان سلامت ہے تو لوگوں سے پیار سے بات کریں. بس سلامت اور صحت کا شکر ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وعن شبابہ فیما ابلا. آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے جوانی کہاں گزاری. وعن علمہ کیف عمل بہ. سوال ہوگا، you will be asked on the day of judgment about your knowledge. How did you act according to your knowledge. کہ تمہارے پاس علم تھا، تمہارے پاس خدا کا دیا ہوا علم تھا، وہ تم نے کیسے استعمال کیا. آیا علم کے مطابق فیصلے کیے ہیں؟ علم کے مطابق ججمنٹ تم نے کی ہے؟ علم تمہارے پاس تھا کہ نماز واجب ہے، نماز پڑھی ہے ہی نہیں پڑھی. علم تمہارے پاس تھا کہ روزہ واجب ہے، روزہ رکھا ہے نہیں رکھا. تمہارے پاس علم تھا کہ قرآن نے کہا کہ خوش اخلاقی سے وقولوا للناس حسنا، اخلاقی سے بات کرو، خوش اخلاقی سے. تو آیا تم نے اپنے علم پر عمل کیا؟ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق. قیامت کے دن سوال ہوگا مال کے بارے میں، پیسے کے بارے میں، کہ کیسے حاصل کیا تم نے. حلال طریقے سے حاصل کیے، حرام طریقے سے حاصل کیا، جائز طریقے سے حاصل کیا، ناجائز طریقے سے حاصل کیا. یہ سوال ہوگا کیسے حاصل کیا تم. انسان نے 2 روٹیاں کھانی ہوتی، وہ بھی اگر شوگر کا مریض نہ ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو، معدے کا مریض نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، 2 سے 3 کھا نہیں سکتا. لالچ اس کی اتنی، اس نے 100 روٹیاں اس نے کھانی ہوتی. اور اس کو چلنے کے لیے، آنے جانے کے لیے خدا نے دیے ہوئے 2 پاؤں. گاڑی نہ بھی ہو تو گزارا اس کو ہو سکتا ہے، لیکن اکٹھا کرتا ہے مال.
حلال و حرام کو مکس کرتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا. سوال ہوگا کہ مال تم نے کیسے حاصل کیا؟ حلال طریقے سے حاصل کیا ہے، حرام طریقے سے حاصل کیا ہے؟ مال جو تم نے حاصل کیا ہے کسی اور کا تو نہیں قبضہ کیا، غصب تو نہیں کیا، ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کیا. اگر ناجائز طریقے سے حاصل ہوگا تو یہیں رکاوٹ ہو جائے گی، وہیں انسان کو کھڑا ہونا پڑ جائے گا. مال حلال طریقے سے ہو پھر بھی مشکلات ہیں. پھر کہاں اینا انفقا ہو، مال کہاں خرچ کیا؟ حلال طریقے سے تو کمایا تھا، محنت کی، مزدوری کی، لیکن غلط راستے پر خرچ کر دیا، موسیقی کے رواج میں خرچ کر دیا، کسی بیہودہ آدمی پر لوٹا دیا، کسی غلط آدمی کو دے دیا. حتیٰ یہ بھی ہے کہ آپ نے مال اکٹھا کیا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بچوں کو وصیت آپ نے نہیں کی، ان کی تربیت نہیں کی، وہ بچے غلط راستے پر استعمال کر رہے ہیں مال، وہ ناجائز طریقے سے اسے استعمال کر رہے ہیں، اس کو حرام طریقے پر استعمال کر رہے ہیں، اس سے حرام کے اسباب فراہم کر رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ مال آپ نے کمایا، محنت آپ نے کی، زحمت آپ نے اٹھائی، خون پسینہ ایک کیا، دن رات ایک کیا، کمایا آپ نے، اور وہی مال جو آپ نے اتنی محنت سے کمایا تھا، اتنی تگ و دو سے کمایا تھا، جس کے لیے دن رات ایک کی تھی، وہی آپ کے لیے وبال جان اور عذاب کا سبب بن جائے گا. You will be asked about your property, where you have from got it, and in which place you spend it. یہ سوال ہوگا قیامت کے دن، on the day of judgment. سوال ہوگا اس کہ کہاں تم نے مال کمایا ہے اور کہاں خرچ ہو. وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. چوتھی چیز قیامت کے دن سے متعلق سوال ہوگا. جہاں سوال ہوں گے نا عمر سے متعلق، جوانی سے متعلق، علم سے متعلق، مال سے متعلق، وہاں آل بیت کی محبت سے متعلق بھی سوال ہوگا کہ کیا تم نے آل بیت کی محبت کا اظہار کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ دین تم نے جو حاصل کیا تھا نبی کریم کی زحمات کے ذریعے، ان کی سٹرگل کے ذریعے تم تک پہنچا، حضرت محمد مصطفیٰ کی محنتوں کے ذریعے پہنچا آپ تک، تو آیا اس دین کا تم نے حق ادا کیا؟ سوال کرنے والے کہے گا حق کس طرح ہے؟ حق یہ ہے کہ میری آل بیت سے محبت کرو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ میں تم سے کسی چیز سے متعلق سوال نہیں کرتا ہوں. میں نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، ہجرت کی ہے، میرے گلے میں رسیاں ڈالی گئی ہیں اس دین کے راستے میں، مجھے مجبور کیا کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں، مجھے لوگوں نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا. ساری زحمتیں میں نے کی تاکہ ہدایت تم تک پہنچ سکے، تاکہ دین تم تک پہنچ سکے، تاکہ تم نماز سیکھ سکو، تاکہ تم انسان بن سکو. تو اس کا اجر یہ ہے کہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو. قیامت کے دن وقوف ہو، انہیں روک دو. قیامت کے دن ہوگا کہ انہیں روک دو. انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا. کس سے؟ حب علی، علی کی محبت سے متعلق. بس قیامت کے دن سوال ہوگا 4 چیزوں سے، زندگی سے، لائف سے. ویئر ڈو یو اسپینڈ یور لائف. دوسرا سوال ہوگا عن شبابی، دوسرا جو ہے وہ عمر سے متعلق ہوگا. عن شبابی، جوانی سے متعلق سوال ہوگا. تیسرا سوال ہوگا عن علم، کیف عمل بھی، علم سے متعلق سوال ہوگا کہ اس علم پر کیسے عمل کیا گیا. علم تمہارے پاس تھا. دیکھیں ہمارے پاس 3 قسم کے افراد ہیں. ایک آدمی علم رکھتا ہے، ایک جاہل ہے. پھر جاہل کی 2 قسمیں ہیں، جاہل قاصر اور جاہل مقصر. جو آدمی علم رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس سے پوچھا جائے گا، اور اسی طرح جاہل مقصر سے بھی پوچھا جائے گا. ایسا جاہل جس کے پاس جاننے کے وسائل ہیں لیکن وہ جانتا نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتا. پھر اس سے سوال ہوگا. پھر بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے نماز کے مسائل نہیں پتہ تھے، مجھے روزے کے احکام پتہ نہیں تھے، مجھے جو ہے وہ حج پر جانے کے جو آداب ہیں، مناسک حج ہیں، مجھے نہیں پتہ تھے، میں نہیں گیا. انسان جو ہے وہ بہانہ نہیں لا سکتا. بس اس سے پہلے کہ انسان سوالوں کے سامنے، سوالوں کو سے سامنا کرنا پڑے، انسان کو چاہیے کہ وہ ان سوالوں کی عملی طور پر تیاری کر لے،
عمر کو، اپنی زندگی کو، لائف کو ضائع اور ویسٹ نہ کریں، جوانی کو ضائع نہ کریں، اپنے علم کو ضائع نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو مال حاصل کیا ہے پہلے حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جب حاصل اس نے کر دیا ہے تو حلال طریقے سے خرچ کرے۔ تو جب ایسا معاملہ اس کا ہوگا تو خداوند تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا میں بھی راستے صحیح کرے گا، آخرت میں اس کے لیے راستے صحیح ہوں گے۔ صلوات پڑھیں۔